السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ لوگوں کے؟ روزہ صحیح اچھا گزر گیا؟ نہیں چلو کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ we'll get to understand this سورہ اور ہوپفلی اس کے بعد تھوڑے سے ہم انرجائز ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين. سورۃ الانفطار سورہ نمبر 82 ہے، مکی سورہ ہے اور اس کی 19 آیات ہیں. کوشش کریں گے ہم پوری سورہ ایک گو میں آج کور کر لیں. پچھلی جو سورہ کے کچھ پوائنٹس تھے ہم نے پڑھا فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس انہ لقول رسول کریم. کچھ آپ کو یاد ہے یہ کس چیز کے بارے میں تھا؟ خنس اور کنس یہ کیا چیزیں تھیں؟ یہ سٹارز تھے. ٹھیک ہے. اور ان کی لائٹ ان کے بارے میں تھا کہ یہ کم اور زیادہ ہو رہے ہیں. یاد آیا کچھ تھوڑا تھوڑا؟ اور یو ریممبر کہ یہ سٹارز جو ہے وہ اس ٹائم پہ عربز یا ابھی بھی لوگ کس چیز کے لیے یوز کرتے ہیں؟ یس فار ٹیلنگ فیوچر اور اس طرح کی چیزیں جو شرکیہ چیزیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اور یہاں پر فوراً بعد جو ہے نا وہ رات کی بات آئی اور اس کون سا ٹائم ہے؟ وہ جب دھندلا سا ہوتا ہے، جیسے مغرب کا ٹائم ہے، فجر کا ٹائم ہے، ہونے والی ہے. ٹھیک ہے. جس وقت رات جو ہے اینڈنگ آف دا نائٹ جس میں ہر چیز دھندلی ہوتی ہے. اور صبح جو ہے مارننگ ٹائم تنفس یعنی کہ وہ جو جس وقت کلیئر آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، فریش ایئر ہوتی ہے. تو پیچھے جو بات ہو رہی ہے نا اباؤٹ دس جو شرکیہ کانسیپٹس ہیں یا اس کے پیچھے جو نان بلیورز کی بات ہو رہی تھی اس کا کمپیریزن یہاں پر آپ کو ملے گا اس صورت میں جو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ جس طرح رات میں چیزیں دھندلی نظر آتی ہیں اور ڈارک ہوتی ہیں اور صبح کے وقت وہ کلیئر ہو جاتی ہیں، اسی طرح سے یہ شیطانی طریقے ہیں مثلاً فیوچر معلوم کرنے کے، اور یہ ساری all of this is what like the dark night. اور یہ والا جو قول ہے انہ لرسول کریم، یہ جو میسج ہے this is clear, this is fresh، یہ سمجھ میں آنے والا ہے. this makes so much sense, this is so good for us، ہے نا. اور یہ ہمارے لیے کسی کے لیے بھی سمجھنا مشکل نہیں ہے. اور اس سورہ کے اینڈ میں آپ نے پڑھا تھا فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ کہ تم لوگ کدھر جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو تم، یعنی why aren't you listening to this. اور پھر یہ کہ اگر آپ ریالٹی میں دیکھیں تو ہم کدھر جا رہے ہیں، ہم سب جو ہے وہ ایک ایک دن کر کے بڑھتے چلے جا رہے ہیں ٹورڈز دا ڈے آف ججمنٹ. صحیح. تو ریئلسٹکلی اسپیکنگ اگر ہم سب کے سب ڈے آف ججمنٹ کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں، اسی کے بارے میں اب یہ سورہ جو ہے مزید ڈیٹیل دے گی. تو پچھلی سورہ کی یہ میرر امیج ہے. پچھلی سورہ میں آپ اگر جتنی بھی چیزیں دیکھیں نا، یہ جو سٹارز کی بات ہوئی تھی، پھر سن کی بات ہوئی تھی، آپ نے دیکھا تھا کہ وہ کشیطت آسمان کے بارے میں بتایا تھا، جیسے اس کی اسکن پھاڑ دی جائے، کیمل کو اسکن کیا جاتا ہے، اندر سے وہ ریڈ بلڈ ریڈ نکلتا ہے. تو پچھلی جو سورہ تھی اس میں تھیم تھی ڈارکنس اینڈ لائٹ کی، ریڈنس سے ریلیٹڈ آپ کو پتہ چل رہا تھا. پھر جیسے الموعودہ اس کو دفن کر دیا زمین میں، تو وہ دب کے کیا ہے، وہ اندر ڈارک گریو کے اندر اس کو دفن کر دیا جا رہا ہے. سو یہ سارا کچھ جو ہے وہ اس تھیم کے اکارڈنگ ہے. اس سورہ میں آپ دیکھو گے کہ ایگزیکٹلی وہی اسی طرح کے ٹاپکس آئیں گے، لیکن تھیم جو ہے وہ موومنٹ سے ریلیٹڈ ہے، موشن سے ریلیٹڈ ہے. ٹھیک ہے. رپنگ، ریٹلنگ، شیکنگ، اس کے الفاظ آپ کو جو ہے وہ نظر آئیں گے. انفطار، ٹھیک ہے. سو تکویر اور انفطار دونوں جو ہیں وہ ڈفرینٹ تھیمز ہیں. تکویر، سورہ تکویر جو ہے وہ لائٹ اینڈ ڈارک، اینڈ انفطار جو ہے فطرہ، شیکنگ، موومنٹ. ٹھیک ہے. سو انشاءاللہ لیٹس سی کہ ہم اس سورہ میں کیا کیا کچھ لرن کریں گے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا السماء انفطرت، کہ جب کہ آسمان جو ہے وہ کیا ہو جائے گا، وہ پھٹ جائے گا، ٹیئر اپ ہو جائے گا. کوئی کپڑا اگر بیچ میں سے چادر کو پھاڑا جائے تو اس کو فطرت کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور انفطار ٹو ٹیئر اوپن، ٹو کریک.
وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، اور کواکب کیا ہوگا؟ کواکب بھی نجوم ہی کی طرح ستاروں کو ہی کہتے ہیں. پہلے نجوم کی بات آئی تو نجم جو ہے وہ کون سا سٹار ہے؟ ٹوئنکلنگ سٹار. اٹ ہیز ٹو ڈو ود لائٹ، اس لیے پچھلی سورہ میں نجم کا ورڈ یوز ہوا تھا. کواکب جو ہیں اسٹیشنری سٹارز ہوتے ہیں، وہ سٹارز جو کہ ٹریولرز یوز کرتے ہیں نیویگیشن کے لیے. ٹھیک ہے، سو وہ فکسڈ ہوتے ہیں ان دا اسکائی. لیکن یہاں پر کیا ہو رہا ہے قیامت کے دن؟ انتثرت، وہ سکیٹر ہو رہے ہیں. اب تھوڑی سی دیر کو آپ ایک مثال کے طور پر یہ دیکھو کہ اگر ایک ٹینٹ ہے، آپ نے وہ ٹینٹ لگایا ہوا اور اس پہ لائٹیں لگائی ہوئی ہیں، فکس کی ہوئی ہیں لائٹیں. اگر وہ ٹینٹ کی چادر یا چھت بیچ میں سے رپ اپارٹ ہوگی تو وہ کیا ہوگی؟ لائٹس جو آپ نے فکس کی تھیں اس کی چھت کے ساتھ کیا ہوگا؟ ٹوٹ جائیں گی، سکیٹر ہو جائیں گی، بکھر جائیں گی، ہے نا. تو وہ فکسچرز جو تھے سارے کے سارے وہ گر جائیں گے. سو وہی حال ہوگا سٹارز کے ساتھ جب کہ آسمان پھٹے گا تو وہ سکیٹر ہو جائیں گے، بکھر جائیں گے. جیسے آپ نے کوئی چیز لے کے اس کو زور سے کھینچا اور ہر اس کے اوپر رکھی ہوئی جو ساری چیزیں تھیں وہ گر گئیں. ٹیبل کلاتھ آپ نے بچھائی ہوئی ہے، اب جیسے ہم نے افطاری کے ٹائم پہ کپڑے کے اوپر سب چیزیں رکھی ہوئی ہیں، چمچے، پلیٹس اور باؤلز وغیرہ. ون آف آر کیٹس اگر وہ آتی ہے اور انہوں نے جب سارا نیچے سے کپڑا کھینچ دیا اور جو کچھ حشر ہوگا نا اس کو انتثرت کہتے ہیں، سب چیز کیٹر ہو کے گر گئی ادھر ادھر. ٹھیک ہے، اچھا. اور پھر کیا تیسری چیز بتائی جا رہی ہے اس پیج پہ؟ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جب سمندر جو ہیں وہ کیا ہوں گے؟ فجرت، فجرہ پھٹنے سے اگین. اچھا، پیچھے سمندر کے ساتھ کیا ہو رہا تھا؟ کسی کو یاد ہے؟ پیچھے بھی بالکل یہی والی چیزیں تھیں. یس، شاباش، ایویپوریٹ بیکاز آف دی ہیٹ، ہے نا، گرمی کی وجہ سے وہ اڑ رہا تھا اور ایسے تھا جیسے اس کے اندر آگ لگ گئی ہو، اٹ واز کیچنگ فائر. یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ موومنٹ کی وجہ سے جیسے کوئی چیز پھٹتی ہے یا جب زلزلہ آتا ہے، سونامی آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ اپنی باؤنڈری سے باہر نکل جاتا ہے. ٹھیک ہے، سو دے آر میڈ ٹو گش فورتھ، یعنی کہ فجر جو ہے وہ رپ اوپن کو کہتے ہیں، سپلٹنگ. اور اوشنز جو ہے آپ یہ سمجھ لیں کہ دے ول ایکسپلوڈ، ایکسپلوژن ہوگی، دے ول بی ڈسپلیسڈ فرام دیئر اوریجنل پلیس، سب کچھ باہر نکل جائے گا. اور تفجیر جو کہتے ہیں کہ when you rip the earth and you want to make a واٹر وے، جب آپ نے نہر کھودنی ہوتی ہے اس کو تفجیر کہتے ہیں. فجر جو ٹائم ہے وہ بھی فجر کیوں کہلاتا ہے؟ کیونکہ صبح کے وقت جو بلیکنس ہے، ڈارکنس ہے اسکائی میں، وہ پھٹتی ہے اور وہاں سے روشنی نکل آتی ہے. تو وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اب یہ ورڈ بھی آپ فجرت، فجرہ یاد رکھنا، اس کو اس سے ریفرنس سے ایک اور آگے ورڈ بھی سملر آنے والا ہے. اور کیا ہوگا اس دن قیامت کے دن؟ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور اس دن قبریں جو ہیں ان کا کیا ہوگا؟ اکھاڑ پھینکی جائیں گی. مثلاً آپ نے اپنی ساری تیاری کر کے اپنا سوٹ کیس پیک کر لیا ہے اور آپ کو جو ہے وہ اپنے بیچ میں کوئی امپورٹنٹ ڈاکیومنٹ نہیں مل رہا اور آپ کو لگا ہے کہ آپ نے کسی اپنے کپڑوں کے جو ہے نا وہ جیب میں ڈالے اور آپ کی فلائٹ کو دیر ہو رہی ہے، آپ کا ٹکٹ جو ہے وہ کہیں بیچ میں. تو جس طریقے سے پھر سوٹ کیس کا حشر کیا جاتا ہے نا، ساری چیزیں الٹ کے باہر نکالی جاتی ہیں وہ ڈھونڈنے کے لیے، سمجھ میں آ رہا ہے نا، اس کو بعثرت کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اکھاڑ دینا، سب چیزیں باہر نکال دینا. تو قبروں کے ساتھ بھی یہ کیا آپ کو فیلنگ یہاں پہ نظر آ رہی ہے کہ قبر کو اکھاڑ پھینکا جائے گا. اچھا، گریوز کے لیے نا 3 الفاظ ہیں. مرقد، ایک مرقد وہ ہوتی ہے جہاں پہ آپ سکون کی جگہ ہوتی ہے، آرام کرتے ہیں. اجداث، انمارکڈ گریوز یعنی کریمیٹڈ جو ہوتے ہیں جن کو بہا دیا جاتا ہے ان کو اجداث کہتے ہیں، جہاں جہاں وہ ڈیڈ باڈی ہوتی ہے اس کو جدث کہتے ہیں. پھر قبر یعنی پراپر میڈ گریو، جو پراپر طریقے سے بنی ہوئی ہوتی ہے، تو وہ گریو بھی جو ہے وہ اکھاڑ دی جائے گی. اور یہ اجداث کے بارے میں سورہ یاسین کے اندر آتا ہے کہ جب وہ ان میں سے نکالے جائیں گے نا، قبر میں سے نکالے جائیں گے تو وہ کہیں گے قالو یا ویلنا. اور یہ کون لوگ کہہ رہے ہوں گے؟ جن کو قبروں میں عذاب مل رہا تھا، وہ کہیں گے قالو یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، ہائے مصیبت پڑ گئی ہم پہ، ہمیں کس نے قبروں سے باہر نکال دیا. اور قبر کے لیے جو ورڈ یوز کیا وہ مرقد، یعنی قیامت میں اتنی ہولناکی ہوگی، اتنی پریشانی ہوگی کہ ان کو جو عذاب مل رہا تھا قبر میں وہ ان کو مرقد لگ رہا ہوگا کہ وہ سکون سے سو رہے تھے وہاں پہ. یعنی دیٹ از دا انٹینسٹی آف قیامہ.
اور پھر اسی سے ریلیٹڈ جو آیا پچھلی سورہ میں تھی وہ کیا تھا؟ اذا النفوس زوجت، جب نفوس جو ہیں وہ جوڑے جوڑے بنائے جائیں گے، پیر کیے جائیں گے، اور اس میں یہ بھی تھا کہ سولز جو ہیں وہ جسم میں واپس ڈال دی جائیں گی. تو سولز کب ڈالی جائیں گی؟ وہ ڈالنے کے لیے پہلے قبر سے نکالنا ہوگا نا، قبر سے نکلیں گے تو سولز ڈلیں گی نا. سو یہ بھی آیات جو ہیں اگر آپ دیکھو نا شروع سے پچھلی سورہ کو اس کے ساتھ، تو وہ سب کو ریلیٹ کرتی جا رہی ہیں. اچھا جناب، پھر پچھلی سورہ میں بھی آپ کو اس طرح کی آیت ملی تھی، علمت نفس ما قدمت، یاد ہے آپ کو؟ یہاں پر ایک اور ورڈ آ گیا، وہ اخرت. علمت نفس ما قدمت و اخرت، کہ ہر نفس، ہر ایک شخص جان جائے گا جو اس نے قدمت آگے بھیجا و اخرت اور پیچھے چھوڑا. اب یہ آیت جو ہے اس کو پچھلی آیت کی تفسیر کہا جاتا ہے، کہ دس از اے مور ڈیٹیلڈ ورژن آف دا پریویس آیا. سو اب آپ آگے آگے جیسے سورج چلتی جائیں گی نا، تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ اس کی آیات کی آگے سورہ میں تفسیر ہوتی جا رہی ہے. اب ایک آیت آپ کو اس صورت میں ملے گی جس کی اس سے اگلی صورت میں تفسیر ہوگی. اس طرح سے یہ سب سورج جو ہیں وہ آپس میں لنکڈ ہیں، اور تھیمیٹک لنک بھی ہے. اب یہاں پر یہ کیا لنک ہے پچھلی سورہ سے اب میں کیا لنک ہے؟ اور ایک اور اگین پچھلی سورہ سے جو آپ نے لرن کی تھی چیز، کہ جب اذا آ رہا ہے ہر چیز میں، اذا جب یہ ہوگا، جب یہ ہوگا، جب یہ ہوگا، تب اس کے بعد کیا ہوگا؟ علمت نفس ما قدمت و اخرت. یعنی ہر ایک سے آپ جوائن کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کہ جب آسمان پھٹ جائے گا تب کیا ہوگا، جیسے تارے گریں گے، اس وقت بھی جب آسمان پھٹ رہا ہوگا تو ہر بندے کو یہ پتا ہوگا کیا، کہ میں نے کیا آگے پیچھے اور کیا آگے بھیجا اور کیا پیچھے چھوڑا. جب قبریں پھٹیں گی اور نکل رہے ہوں گے تو کیا ہوگا؟ ہر بندے کو پتا ہوگا علمت نفس ما قدمت و اخرت. آپ اس آیت کو ہر ایک کے ساتھ، پچھلی آیت کے ساتھ جوائن کر کے دیکھو کہ ایٹ ایوری ایونٹ یا ایوری مومنٹ جب یہ چیز وہ بندہ دیکھ رہا ہوگا یا ایکسپیرینس کر رہا ہوگا تو وہ یہ جانے گا، ہی ول نو، ٹھیک ہے، اس کو کلیئر ہو جائے گا کہ اس نے آگے کیا بھیجا اور پیچھے کیا. اور اس کے بارے میں مختلف جو اسکالرز ہیں ان کی مختلف رائے ہے کہ قدمت اور اخرت کے میننگز کیا ہیں. تو قدمت کا فرسٹ میننگ کیا، کہ وہ ڈیڈز ہیں، چاہے اچھے ہوں یا برے اعمال ہمارے، جو ہم کر لیتے ہیں، اور وہ جس طرح ہم ای میل کر کے فارورڈ کا بٹن دباتے ہیں تو وہ آگے سب جگہ چلی جاتی ہے، تو اس طرح سے جب ہم نے کوئی کام کر لیا، کوئی کسی کو لفظ بول دیا، کوئی اچھا یا برا، کسی کو پانی پلا دیا، یا کسی نے کسی کی غیبت کر دی، یا کچھ بھی کیا، وہ کام جب ہو گیا تو کیا ہوا؟ قدمت آگے چلا گیا. Now it is recorded. اخرت something that wasn't done، وہ اچھی بھی ہو سکتی ہے بری، یعنی you were intending to do something good لیکن سستی آ گئی، ٹائم پہ نماز نہیں پڑھی، اب وہ پیچھے رہ گئی. It was left behind. You wanted to do it but it's left behind. یا پھر there was some sort of a sin. کوئی آپ کے ذہن میں بات آئی، کسی کو ہرٹنگ ریمارک پاس کرتے کرتے آپ چپ، آپ نے کہا نہیں میں نہیں بولوں گی، اب وہ کیا ہوا؟ وہ پیچھے رہ گیا، ٹھیک ہے. Now you will be happy. آج کے دن you will be happy کہ میں نے وہ بری چیز پیچھے چھوڑ دی، آج وہ میرے اعمال کے پلڑے میں نہیں ہے، اسکیلز میں میرے وہ گندی سی چیز جو میں نے بری سی بولنے لگی تھی وہ نہیں. یا پھر قرآن میں ہی آتا ہے کہ ایک کریم دوست بندے ایک سوچتا ہے کہ بھئی میرا وہ فلاں دوست تھا اور وہ جو ہے وہ قیامت پہ یقین نہیں کرتا تھا، تو اس نے اس کو چھوڑا، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ اس کو کہیں گے کیا تم دیکھنا چاہ رہے ہو وہ کہاں ہے، اور وہ اس کو کھڑکی کھول کے دکھائیں گے کہ وہ جہنم کی تہ میں جل رہا ہے، بری طرح اس کو ٹارچر والا عذاب ہو رہا ہے. تو وہ کیا کہے گا کہ شکر ہے میں نے تمہاری بات نہیں مانی تھی. He had left that friend behind, that company behind, that bad company. ورنہ اگر وہ اس کے ساتھ رہتا تو وہ کہتا ہے ورنہ آج میں بھی اسی طرح جل رہا ہوتا، میرا بھی یہی حال ہوتا. سو دیر آر لاٹ آف تھنگز جو کہ پیچھے چھوڑ دی جاتی ہیں، ٹھیک. تو ایک تو اس کا مطلب یہ ہوا، یعنی اینی چانس ٹو ڈو سم تھنگ گڈ، یا اینی اپرچونٹی جو کہ آپ پیچھے چھوڑ دیا آپ نے. دوسری اس کی میننگ ہے کہ قدمت دا فرسٹ تھنگس جو کہ لائف میں کی گئی شروع میں، اور اخرت جو بعد میں کی. کچھ لوگ شروع میں بہت نیک ہوتے ہیں، بہت اچھے ہوتے ہیں، اور بعد میں جو ہے وہ کسی نہ کسی وجہ سے وہ اچھائیاں چھوڑ دیتے ہیں. کچھ لوگ شروع میں ایول ہوتے ہیں اور بعد میں نیک ہو جاتے ہیں، ہے نا. تو قدمت و اخرت اس کے لیے بھی ہے. یہ ہر بندے کو پتا ہوگا
کہ اس کی شروع کی لائف کیسی تھی اور بعد کی لائف کیسی تھی. اور تیسرا میننگ اس کا قدمت کا کہ the things you do you do and you have sent forward and you will also یہ کیا پتہ نہیں میں نے لکھا ہوا ہے روزے کی حالت پہ نیند میں سب انگلش انتہائی یعنی مینلی بیسکلی آپ بس یہ سمجھ لیں کہ جو آپ نے آگے بھیج دی ہیں اور آخرت کیا ہے دیٹ از دا کانسیکوینس آف دیٹ ڈیڈ. ٹھیک ہے. سو قدمت وہ ڈیڈ جو آپ نے آگے بھیجی اور کانسیکوینس اس کے جو ہوئے وہ آخرت جو پیچھے سے. ٹھیک ہے. مثلاً سورہ یاسین میں آتے ہیں نا قدموا وآثارہم کہ آپ نے آگے بھیجا اور پھر اس کے آثار اس کے کانسیکوینس میننگ کہ آپ نے مثلاً نماز پڑھی. ٹھیک ہے. یہ آپ کا ڈیڈ تھی اور وہ آپ نے آگے بھیج دی. اب آپ کو دیکھ کے آپ کی فرینڈ ہے آپ کی بہن ہے اس نے کہا مجھے بھی نماز پڑھنی چاہیے اس وقت نماز کا ٹائم ہے یہ زینب آپا اتنے ٹائم پہ فوراً نماز پڑھ لیتی ہیں سو آئی شوڈ آلسو ڈو دیٹ. اور آمنہ ڈز دا سیم تھنگ. سو دس از the consequence that you will find later on اس دن کہ میری اس عمل کی وجہ سے وہ کانسیکوینس ہوا اور اس کو بھی آپ کو ریوارڈ مل رہا ہوگا. یا پھر مثلاً کسی نے کوئی کام کیا. ٹھیک ہے. کوئی برا کام کیا مثلاً کسی نے جھوٹ بولا یا چیز چرا لی اور کسی اور نے اس کو دیکھا اور وہی کام کرنا شروع کر دیا. سو وہ کیا ہے وہ آخرت وہ ایک برا کانسیکوینس ہے برا نتیجہ ہے. تو ہر چیز کا چاہے اچھا کام ہے یا برا کام ہے اس کے کو آگے بھیجنا اور پھر اس کے کانسیکوینسز ہر ایک کو بندہ ایوری سنگل پرسن ول نو کہ اس نے کیا کچھ کمایا. ٹھیک ہے. اچھا سو اس بات پر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں دس از دا موسٹ آپ سمجھیے پینفل آیا ایکسٹریم پین کین بی فیلٹ ان دس آیا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم کہ اے انسان ہم سب کو ہم میں سے ایک ایک بندے کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ما غرک بربک الکریم کہ جب سورج ہے چاند ستارے ارتھ ماؤنٹینس ایوری تھنگ وہ ڈیوٹی یاد کی ان کو یاد ہے ان کو کیا ڈیوٹی دینی ہے ان کو پتہ ہے. بادلوں کو پتہ ہے درختوں کو پتہ ہے پودوں کو پتہ ہے چڑیوں کو پتہ ہے. ایک جو بھولا ہے وہ کون بھول گیا انسان کہ اس نے کیا کرنا تھا. He has forgotten. اور انسان نسیان سے بھی ہے نا تو اس کے اندر وہ بھول گیا he just forgot about it کہ اس نے کیا مشن کرنا تھا. پیچھے بھی آپ نے مشن کے بارے میں پڑھا تھا. اور غرہ جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ when someone is not careful and someone else comes and takes advantage of him he becomes deceived. تو شیطان جیسے آپ کو ٹریپ میں پھنسا لے اور ڈسیپشن میں ڈال دے کہ نہیں توبہ کرنے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے نہیں ابھی تم نے تو اتنے برے کام کیے ہیں تو اب رمضان میں بھی وہی کرتے رہو. ٹھیک ہے. اور ڈسیو کر دے اللہ تعالیٰ کے بارے میں رانگ نوشنز. آپ کو پتہ ہے شیطان جو ہے وہ انسان کی موت کے وقت بھی اس کے سر کے پاس بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور مسلسل اللہ تعالیٰ کے بارے میں رانگ نوشنز ڈال رہا ہوتا ہے. آخری منٹ تک وہ چھٹتا نہیں ہے کہتا ہے کہ بس میں کسی طرح لگا رہا ہوں اس کو کسی طرح سے میں اپنے ٹریپ میں پھنسا لوں. اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ما غرک بربک الکریم کس چیز نے تمہیں دھوکے میں ڈالا ہوا ہے تمہارے کریم رب کے طرف سے کیوں تم دھوکے میں ہو. Why aren't you clearing your thoughts about اللہ تعالیٰ. کیونکہ پچھلی سورہ میں ہم نے پڑھا تھا کہ people were turning away from Prophet صلی اللہ علیہ وسلم اور اس سورہ میں کیا ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ سے ٹرن اوے کر رہے ہیں لوگ. اب ورڈ اللہ تعالیٰ اپنا نام بھی یوز کر سکتے تھے کہ تم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے کیوں ٹرن اوے کر رہے ہو لیکن بربک یوز کیا تمہارے رب. اور کیوں یوز کیا نمبر 1 رب اس لیے یوز کیا تاکہ ہمیں احساس ہو کہ جس کو ہم بھول رہے ہیں یا جس کو ہم کوئی امپورٹنس نہیں دے رہے وہی ہمارا وہ کریٹر بھی ہے. ٹھیک ہے. وہی ہمارا سسٹینر ہے وہ ہمارا اونر ہے. ہی اونز اس. وہ موسٹ امپورٹنٹ ہے ہماری لائف میں اور اسی کو ہم بھولے چلے جا رہے ہیں. اور کا جو ہے وہ یہاں پہ بربکا تمہارا رب. یو ڈائریکٹ ہمیں ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ خطاب کر رہے ہیں. واٹ واز اٹ
that was distracting you from my promise. وہ promise یاد ہے کون سا والا تھا؟ وعدہ الست، کہ جب تم نے وہ promise کیا تھا تو پھر اب تم کیوں بھول رہے ہو اس promise کو؟ ہمارا ایک کانٹریکٹ تھا. یو were supposed to do that. اور رب جو ہے اس کا ورڈ، یہ ورڈ اس لیے بھی یوز کیا گیا ہے، آگے بھی یہ ورڈ یوز ہوگا، کیونکہ جب آپ ماسٹر کا ورڈ یوز کرتے ہیں تو کون یاد آتا ہے آپ کو پھر؟ دیکھیں ٹیچر، اگر کوئی ٹیچر ہے تو اس سے اپوزٹ وہ کس کو ٹیچ کر رہا ہے؟ اسٹوڈنٹ. ٹھیک ہے، تو جب ماسٹر کا ورڈ ہوگا تو کیا یاد آئے گا؟ سلیو، سرونٹ، سلیو. تو رب کا ورڈ یوز اس لیے کیا کیونکہ وہ ہمارا ماسٹر ہے، تاکہ ہمیں یہ احساس ہو کہ ہم اس کے سلیو ہیں. ٹھیک ہے، وی شوڈ ناٹ ایور forget دیٹ. ہمارے ایٹیٹیوڈ میں یہ چیز آنی چاہیے. اور کریم ہے وہ. ماسٹرز تو نہیں ہوتے عموماً کریم، ماسٹرز تو ظلم کرتے ہیں، زبردستی کرتے ہیں، جبر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو کرم کرنے والا ہے، نوبل. اینڈ پلس یہ کہ وہ تو ہمارے اوپر 24/7 بلیسنگز دیے جا رہے ہیں، شاورنگ us with everything. ہمارا گریشیس لارڈ ہے، اور ہمیں اتنی لونگ اور ریفلیکٹنگ مینر میں کہہ رہے ہیں کہ وہ کیا چیز ہے جو تمہیں ڈیسیو کیے چلی جا رہی ہے، کیوں تم مجھ سے دور ہوئے چلے جا رہے ہو، واٹ از اٹ. الذی، اب اپنا فیور یاد کرا رہے ہیں کہ ہاؤ کین یو ڈو دس وین اللہ تعالیٰ ہیز کریٹڈ اینڈ فیشنڈ یو ان دا بیسٹ پاسبل وے. اس سے زیادہ خوبصورت طریقہ ہو نہیں سکتا تھا انسان کو بنانے کا، بیسٹ بیلنس طریقہ. الذی، وہ جو خلق کا، جس نے تمہیں پیدا کیا، فعدلک، اور اس نے بیلنس کیا. عدل جو ہے وہ جسٹس کو بھی کہتے ہیں، جس نے تمہارے ساتھ فلی جسٹس کی، یعنی تمہاری خوبصورتی میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، تمہاری آنکھوں کو، ناک کو، ہونٹ کو، بالوں کو موسٹ بیوٹیفل بنایا. فعدلک، اور بیلنس آؤٹ کیا، یعنی کوئی ڈسپروپورشنیٹ چیز نہیں بنائی. فی ای صورت ما شاء رکبک، جس بھی صورت میں اس نے خود چاہا تمہیں فیشن کیا اور بنا دیا. اب یہ جو آیت ہے نا، بیسکلی یہ ایک سورۃ 3 کی آیت ہے جس کی تفسیر ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ بے شک ہم نے انسان کو احسن، موسٹ بیوٹیفل وے میں پیدا کیا ہے، موسٹ بیوٹیفل سانچہ اس کا بنایا ہے. جیسے آپ آئس کریم یا کوئی پاپسیکل جماتے ہو تو اس جس چیز کے اندر آپ ڈالتے ہو نا، اس کو سانچہ کہتے ہیں نا. ٹھیک ہے، سو وہ جو چیز تھی، جو سانچہ تھا، دیٹ واز دا موسٹ بیوٹیفل پرفیکٹ مولڈ. ٹھیک ہے، اور یا آپ سمجھے پرفیکٹ ماڈل کے اوپر تمہیں تخلیق کیا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ کیا ہے؟ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. سوچنے کی بات ہے، کیا آپ نے کوئی بلز پے کیے ہیں اب تک جو آپ نے آنکھوں سے دیکھا ہے؟ بجلی کا تو آپ کو مہینے کا بل پے کرنا پڑتا ہے. اب تک آنکھوں کے اندر جو ہماری بینائی تھی، دا لائٹ دیٹ واز ان آور آئیز، اس کا کبھی ہمیں بل پے کرنا پڑا؟ دل ہارٹ کا پمپ تھا نا، اس کا بل پے کرنا پڑا کبھی؟ واٹر پمپ لگاتے ہیں ہم، وہ جو پانی اوپر لے کے جانا ہوتا ہے موٹر کا، اس کا کتنا بل بن جاتا ہے نا. شام کے وقت تو ڈبل ہوا ہوا ہوتا ہے، وہ تھاؤزنڈز میں وی ہیو ٹو پے. لیکن کوئی بھی چیز، چاہے ہاتھ ہوں، پاؤں ہوں، ٹانگیں ہوں، کسی چیز کا پے کرنا پڑا؟ کچھ بھی نہیں. یہ سب تو ہمیں ایز گفٹس ملے، فری کے ملے یہ ساری چیزیں. نہیں، ہر چیز، اور انٹلیکٹ، آئیڈیاز، سوچیں، ڈیلی جو اللہ تعالیٰ ہمیں سب کچھ دے رہے ہیں، واٹ آر وی گیونگ ان ریٹرن؟ تو ہم تو ان ڈیٹ ہیں. رب از آر ٹرو اونر وین وی ایکسیپٹ اینڈ ایکچولائز دس. کیونکہ جب ہم یہ سوچ لیتے ہیں کہ یہ ہمارا رب ہے اور ایکچولائز کر لیتے ہیں، تو پھر ہمارے اندر فیلنگ آتی ہے کہ ہم ایک سلیو ہیں. And we have to do what? سلیو کیا کرتا ہے؟ سلیو ماسٹر کو اوبے کرتا ہے. تو ٹرو میننگ میں جو ہمارے اندر ہیوملٹی اور اوبیڈینس آئے گی، وہ تب آئے گی جب ہم ایکچولائز کریں گے کہ ہم تو سلیو ہیں. ہم نے تو اللہ تعالیٰ کی ہر حال میں بات ماننی ہی ماننی ہے، اور دل میں اتنا گریٹیٹیوڈ آئے گا کہ ہمارا رب الکریم ہے، نوبل لارڈ ہے. اچھا جی، یہ جو ایک صورت ہے نا، آیت ہے ای صورت ما شاء رکبک. رکب جو ہے نا وہ ترکیب سے ہے، اور ترکیب جو ہے وہ کیا ہے؟ جیسے کنیکٹ کیا باڈی کو، اندر بھی ساری چیزیں کنیکٹڈ ہیں، ہے نا. ڈائجسٹو سسٹم، آپ کا نیورونز کا جو سسٹم ہے، کتنی زبردست طرح سے کنیکٹڈ ہے نا. وہ پلسز جاتی ہیں برین میں،
پاؤں کے انگوٹھے میں کوئی پھانس چپتی ہے اور برین میں پتہ چل جاتا ہے، پین کی سینسیشن آ جاتی ہے. اور پھر جیسے لیگوز کو جوڑا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک ایک سیل کو کس طریقے سے جوڑا ہے آپ اگر دیکھو تو اٹس سو امیزنگ کہ اپنی اللہ تعالیٰ نے بیسٹ طریقہ جو ہے نا وہ یوز کیا ہے آپ کو جوڑنے میں اور آپ کو تخلیق کرنے میں، انٹو میکنگ یو اپ. اینڈ اس چیز پر جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو شدید اینگر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے سارا کچھ بنایا اور سب کیا تو پھر دین کو جھٹلا رہے ہیں، اتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں، اتنی بری بات کر رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے دین دیا ہے اسی کو ڈینائی کر لیا کہ نہیں میں تو نہیں مانوں گا، یا ہر چیز کے اوپر نہیں کیوں، نہیں تو کس لیے، نہیں تو ہر ایک کو کوشچن. کلا، یہ اس غصے کو شو کر رہا ہے. بل تکذبون بالدین، دس از یور وے. ٹھیک ہے. اور اس چیز کے بعد ڈائریکٹلی اس ڈینائل کے بتانے کے بعد، اور بیسکلی کس چیز کو ڈینائی کر رہے ہیں؟ دین جو ہے ویسے تو ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں وے آف لائف، لیکن یہ ججمنٹ ہے. جب وی میک اے ججمنٹ اباؤٹ سم تھنگ، ہم زندگی میں ہر وقت ججمنٹس ہی بنا رہے ہوتے ہیں نا کہ ہم نے کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کس کو کیسے جواب دینا ہے. سو وے آف لائف اگر ہم دیکھیں تو نمبر 1 اپنی زندگی کے جو اللہ تعالیٰ نے رولز اینڈ ریگولیشنز بتائے ہیں اس کی بھی بات ہو سکتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے جو ججمنٹس دی ہوئی ہیں، جو رولز دیے ہوئے ہیں، ان کو بھی جھٹلاتے ہیں، ان کو ڈینائی کر دیتے ہیں کہ نہیں میں تو نہیں مانتا، یہ تو نہیں وہ ہے. پھر دین جو ہے ایک اور چیز بھی ہے، دین دین سے بھی ہے. عربک میں دین جو ہے وہ لون کو کہتے ہیں. تو اپنی زندگی میں جو ہے وہ ہم ان ڈیٹ ہیں، ہم پہ قرضے چڑھے ہوئے ہیں. کیسے قرضے چڑھے ہوئے ہیں؟ ماں باپ کا قرضہ چڑھا ہوا ہے، اسپاؤس کا قرضہ چڑھا ہوا ہے، نیبرز، رشتہ دار، کیونکہ ہم نے ہمارے ذمے فرائض ہیں نا کچھ. they have their rights, we have to pay back their rights. So all our life we are in a state of payback, we have to pay them back. So many people. اب چاہے ہم نیبر سے کوئی بات نہ کریں، کچھ بھی نہ کریں، لیکن ہم سے سوال پھر ہوگا کہ تم نے پے بیک کیوں نہیں کیا تھا. تو یکذبون بالدین، اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، ہم صرف اس کو وے آف لائف نہیں سمجھ سکتے. دیر از لاٹ آف ادر تھنگس انوالوڈ. اور پھر اگر ہم یہ کر رہے ہیں یا انسان یہ کر رہا ہے تو یہ یاد رکھنا ہوگا کہ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، کہ تمہارے اوپر بہت سے حفاظت کرنے والے ہیں. دیر یو ہیو اے لاٹ آف گارڈز اراؤنڈ یو، ہمیں چاہے کوئی نظر آ رہے ہوں یا نہ آ رہے ہوں. دیکھو ارلیئر بھی جو ہم پہ بہت ساری ذکر ہوئے اینجلز کے بارے میں، وہ اینجلز جو کیا کرتے تھے؟ اسکرائبس تھے، ہے نا، اور جو صحف مکرمہ کے پاس تھے، ہے نا. پھر ان کی پاکیزگی کے بارے میں بات ہوئی، حضرت جبریل کے بارے میں بات ہوئی جو میسج لے کے آ رہے ہیں، ان کو کتنا بڑا امپورٹنٹ وہ دیا گیا ہے. تو یہاں پر بھی جو ہے وہ اینجلز کی بات آ رہی ہے. اور اب یہ فرق طرح کے اینجلز ہیں جو کیا کرتے ہیں؟ آپ کو گارڈ کرتے ہیں، آپ کا ایک ایک ڈیڈ. آپ نے کسی کو یوں کر کے دیکھا بھی ہے نا سائڈ پہ آنکھوں سے اس طرح سے، یا آئی رول کیا ہے، یا یوں کر کے دیکھ رہے ہیں ایک وہ جو نظر لگانے والی نظر ہوتی ہے اس سے دیکھ رہے ہیں، یا پھر کسی کو خوشی سے دیکھ رہے ہیں. تو ہر چیز، کوئی اسمائل آ گئی منہ پہ، اور وہ اسمائل جو ہے وہ اس کے امپیکٹ سارا ہر چیز لکھ رہے ہیں. اتنی کلوز نگرانی ہو رہی ہے. اور وہ کون ہے؟ کرامن کاتبین، بہت نوبل ریکارڈ کرنے والے ہیں جو آپ کا ہر ڈیڈ ریکارڈ کر رہے ہیں اور آڈٹ کر رہے ہیں آپ کی ہر چیز کو. یعنی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو چیزیں دی ہیں، آپ اس کو کس کام میں لگا رہے ہو، کہاں یوز کر رہے ہو. ٹھیک ہے. سو یو کی ناٹ ہائڈ اینی آف دیز تھنگس فرام ہم، چاہے آپ کمرے میں اکیلے چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں یا سب لوگوں کے بیچ میں، تو بھی اس کو پتہ چل جائے گا. ہر ایک مومنٹ پہ ان کو کرامن کاتبین کو پتہ چل جائے گا. اینڈ دے رائٹ ڈاؤن ایوری سنگل تھنگ. اور اس کا ریزلٹ کیا ہوگا؟ ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم. یہ ریزلٹ نکلے گا جو کچھ ریکارڈنگ کی ہے. جب وہ باہر آئے گی تو پھر جو ابرار ہیں، جو رائچس ہیں، وہ کیا ہوں گے؟ نعیم میں. ابرار جو ہے اس سے ملتا جلتا آپ نے ایک اور فرشتوں کے بارے میں، ابرار یہاں پر تو نیک لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے نا، ٹھیک ہے، نیکی کرنے والے.
اس سے ملتا جلتا ایک اور ورڈ آپ نے پڑھا تھا کرام بررہ، وہ بھی بار آ رہا ہے، یہ بھی ابرار بھی بار آ رہا، اس کا روٹ ہے. لیکن ابرار جو ہے یہ جمع قلت ہے، یعنی کہ یہ جو پلورل جو تھوڑی سی چیز شو کرے وہ والا پلورل ابرار. اور برارہ جو ہے وہ سپر پلورل، یعنی بہت زیادہ، جس میں پلورل میں جس میں بہت زیادہ آتا ہو. یعنی برارہ میننگ کہ فرشتے جو ہیں ان کی نیکی پرفیکٹ ہے، فار تھاؤزنڈز آف ایئرز وہ نیکی ہی کرتے چلے آ رہے ہیں، رائچس ہیں. لیکن انسان جو ہیں وہ کیا ہیں؟ ابرار ہیں. بہت تھوڑے سے لوگ ہیں جو نیکی کے اوپر قائم ہیں، دیر فیو. اور جو ہیں بھی ان سے بھی کبھی کبھی غلط بات ہو جاتی ہے. بٹ اللہ تعالیٰ ان کی جو نیکی ہے اس کو کیا کر رہے ہیں؟ آنر کر رہے ہیں، گڈنس کو. اور ان کو کیا دے رہے ہیں؟ نعیم، بلس میں، خوشیوں میں، اٹرنل گفٹس میں ان کو رکھا جا رہا ہے. اور یہ گفٹس کیا ہیں؟ یہ گفٹس کیا ہیں اس کے بارے میں ہمیں ہنٹ ملتی ہے. نعیم نعمہ سے ہے. اور سورہ فاتحہ میں کیا پڑھا ہے ہم نے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھائیے جن پر آپ نے انعام کیا. اللہ تعالیٰ ہمیں وہ گائیڈنس دے دیجئے. اور وہ کون لوگ ہیں؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں کہتے ہیں کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کا کہنا مانتا ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا مانتا ہے، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، نعیم والے جو لوگ ہیں نا. اب آپ کو ابرار کی ڈیفینیشن مل رہی ہے کہ ابرار کون لوگ ہیں. نمبر 1، جو اللہ تعالیٰ کا کی اطاعت کرتے ہیں، ان کا کہنا مانتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں اور کہنا مانتے ہیں. اور ان کی کمپنی کن لوگوں کے ساتھ ہوگی؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. and you also can be from them، کہ آپ نبیوں کی کمپنی میں ہوں گے. سوچو. اور صدیقین، صدیق کس کو لقب ملا تھا؟ حضرت ابو بکر. ان کی طرح کے صحابہ کرام اور جو نیک لوگ تھے، and then شہداء اور پھر صالحین. تو یہ کتنی پیاری کمپنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، حسن اولئک رفیقا. تو ان کی کمپنی میں ہوں گے. ان الابرار لفی نعیم، نعمتوں میں، بلس میں، خوشیوں میں. اور پھر جو ہے وہ فجار کہاں پہ ہوں گے؟ اور فجر آپ نے پیچھے پڑھا لفظ اذل، کیا تھا؟ کیا چیز تھی؟ اس کو بھی پھٹنے کو کہتے ہیں، بالکل صحیح ہے. اور پیچھے ایک آیت میں آیا تھا اذا البحار فجرت، کہ وہ جو بہار جو تھے، سمندر، وہ پھٹ کے باہر آ گئے. تفجیرہ یاد ہے آپ کو؟ تو یہ جو ہے فجار، یہ کون لوگ ہیں؟ جو کہ اپنی باؤنڈریز سے باہر نکل آتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے باؤنڈریز بتائی ہیں وہ. اور یہ کون ہے؟ جو ایڈمنٹ ہیں، جو کمیٹڈ ہیں ود ایول. ایک تو وہ بندہ ہے نا جو چھپ کے کوئی غلط بات اس نے کی، اس پہ بھی ندامت کر رہا ہے اور سوری کر رہا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ یہ میں دوبارہ نہیں کروں گا، ایک وہ بندہ ہے جو کہ سرے عام جا کے کہتا ہے کہ روک لو مجھے، اگر روک سکتے ہو، میں نے تو کرنا ہی کرنا ہے بری بات، میں تو یہ تو فیلنگ پراؤڈ اباؤٹ اٹ. پھر فیس بک پہ بھی لگا رہے ہیں، پھر 10 لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ یہ میں نے کیا ہے. انسٹاگرام پہ اس غلاظت اور بری چیز کی ویڈیوز بھی بنا کے پوسٹ کر رہے ہیں. دیٹ از the act of a فاجر، ٹھیک ہے، جو اوپنلی اللہ تعالیٰ کے قوانین بریک کرتا ہے. تو یہ لوگ کہاں ہوں گے؟ لفی جہیم. اور جہیم جو ورڈ ہے آپ کو یاد ہے؟ جہم اس لائن کو کہتے ہیں جو اپنے شکار کے اوپر نظر گاڑ کے بیٹھا ہوتا ہے. تو جہیم جو ہے جہنم کی وہ والی صفت بھی سامنے آ رہی ہے، اگین غور سے دیکھنے والی. یصلونہا یوم الدین، وہ دین جو ججمنٹ ڈے ہے اس میں برن کریں گے. اگر بندے نے دین کا خیال نہیں رکھا، جیسے پیچھے آیا تھا کلا بل تکذبون بالدین، اگر یہ کرو گے تو رزلٹ کیا ہوگا؟ یصلونہا یوم الدین. پھر یوم الدین پہ جلنا پڑے گا، بری طرح برن کرنا پڑے گا. اور یہ تپتی آگ اور تپش کے اندر اور نان سٹاپ برننگ ہے، پھر یہ برداشت کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. اور پھر وما ہم عنہا بغائبین، اس آگ کے اندر جل رہے ہوں گے، لیکن وہاں پر بھی کیا ہوگا؟ بندہ اکیلا نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟
ہم ان سے غائب نہیں ہوں گے، یعنی کہ وی ول ہیو اے کلوز آئی آن دیم، یعنی کہ مستقل انڈر واچ. سوچو ایک پریزن سیل ہے، اس میں ٹارچر بھی ہو رہا ہے اور ساتھ میں نان سٹاپ اس کو دیکھا بھی جا رہا ہے، اس کی سرویلنس بھی مستقل، یعنی اس کو دیٹ پرسن از ناٹ لیفٹ الون. یہ وہ والی بات ہو رہی ہے. پہلے جہیم کا ورڈ آیا اور پھر ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے یہ مزید اس کو ایک اوور ویلمنگ قسم کی یہ سیٹ آف آیات ہیں جو انسان کو ڈرانے کے لیے اور خوف دینے کے لیے، ایکسٹریم ہارر اور اینگر شو کرنے کے لیے. وما عنہم عنہا بغائبین وما ہم سوری عنہا بغائبین وما ادراک ما یوم الدین، اور تمہیں کیسے پتہ چلے گا کہ یوم الدین کیا ہے. ثم ما ادراک ما یوم الدین، یہ ڈانٹ کی طرح سے ہے کہ جیسے کسی کو بار بار یہ بات بتائی جا رہی ہے. اور یہ کا جو ہے، اور سوری درا کا جو ہے، ادراک جس سے کہتے ہیں، یہ ہوتا ہے کہ ٹو فائنڈ سم تھنگ آفٹر لوکنگ ایٹ ایویڈنسز، جب آپ کلوز اور وہ سارے سرچ کر کے کسی نتیجے پہ پہنچتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں کیسے پتہ چلے گا، کیسے تم سمجھو گے اس چیز کو کہ یوم الدین کیا ہے، کیسے سمجھو گے. اور ایک طرح سے آپ سمجھو کہ اس میں فرسٹریشن اور غصہ، اینگر، اور یہ ڈرا دینے والی آیات ہیں. یعنی کہ ہم اس کی تلاوت تو کر رہے ہوتے ہیں بڑے اس سے، لیکن تلاوت کرتے ہوئے جب ہم یہ تو ریپیٹیشن، کیونکہ ریپیٹیشن جو ہے نا وہ ہاریفائی کرنے کے لیے آتی ہے، کہ کسی بات کو میگنیفائی کرنے کے لیے بھی آتی ہے، کسی کی امپورٹنس کو میگنیفائی کرنے کے لیے، کہ اگر ہم اس کو ان امپورٹنٹ سمجھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں بتانے کی کوشش کریں وما ادراک ما یوم الدین، کیسے تمہیں پتہ چلے گا، کیسے پتہ لگاؤ گے کہ اور پھر یہ کہ ٹو انجیکٹ دا سینس آف لاس، کہ تمہیں ابھی تک نہیں پتہ چلا، ڈیپریویشن، کہ تم کب پتہ لگاؤ گے یہ وین ول یو، کیا کرو گے تم کہ تمہیں پتہ چلے. اور پھر اس کو ایک ہیوی برڈن کی طرح شو کرنا جب ریپیٹیشن آتی ہے. تو یہ سارے میننگز اس کے اندر پائے جاتے ہیں. اگر آپ دیکھو نا پریویس سورہ میں آخر بالکل لاسٹ آیت تھی نا، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، ہیومنز کی ول کے بارے میں بات ہوئی تھی. اب اگر آپ دیکھو بالکل اس کی مرر امیج یہاں پر کیا بن رہی ہے، اس کی اپوزٹ، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، جس دن کوئی نفس کسی کا دوسرے کا مالک نہیں ہوگا، والامر یومئذ للہ، اور پورا کی پوری ڈومینین اور کمانڈ، فل کنٹرول اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوگی. یعنی دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی فری ول دی ہوئی ہے، اور جو خود چاہے گا اسی کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیں گے، ہے نا. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، جو خود چاہے گا اللہ تعالیٰ اس کو دے دے گا. یہاں پر قیامت کے دن کیا آئے گا، ساری فری ول ختم، ایوری تھنگ فنش. اس دن صرف اور صرف سارا ڈیسیجن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوگا. تو ہم نے کیا دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے کرے کہ جو جنت میں جائیں. اور اس کے لیے کیا کرنا ہوگا، وی ہیو ٹو اسپینڈ آور لائف اکارڈنگ ٹو دا کمانڈز آف اللہ تعالیٰ. ایک سلیو کی طرح ہمیں گزارنا ہوگا، اور زیادہ مشکل نہیں ہے، تھوڑے سا ٹائم ہے. باقی اگر آپ یہ سوچو کہ فار 2 seconds اگر ہم اوبے کر لیں اور اس کے بعد فار ایور اینڈ ایور اسی طرح سے ہے، بیکاز ہماری پوری زندگی جسٹ لائک مومنٹس، فیو آدھا گھنٹہ بس یہ وہ. تو اتنا سا ٹائم بس ہم نے اوبے کرنا ہے، اور پھر فار ایور اینڈ ایور اینڈ ایور جو دنیا میں جو خواہش ہم دل میں لے کے آ سکتے ہیں نا، all the dreams can come true in Jannah. Whatever we want, we can do that. Anything. فی نعیم، بلس میں، eternal bliss. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنائے جو اللہ تعالیٰ جن کو جنت میں داخل کرے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.